فرمایا جڑی قوم قرآن نو چھڑ دے وے اللہ دے اتے غریبی مسلط کر دے وے گا اللہ اکبر قرضے لے جان گے مگر پوریاں نہیں پہن گیا اے اللہ دے قرآن نال فیصلے نہیں کر دے انہاں دے فیصلے دے اندر اللہ اکبر بخر دے فیصلے مسلط ہیں اے اللہ دے قرآن نال فیصلے نہیں کر دے اللہ فرماندے نے غریبی مسلط کر دیاں گا انہاں تے غربت آ جائے گی اللہ اکبر غربت نال پھسل دے کھوئے جان گے اللہ اکبر غربت مسلط کر دیاں گا قرضے لے جان گے مگر پوری نہیں پے گی ایسی فکر اللہ کے عذاب کی طرف نہیں جائے گی انشاءاللہ یہ حفاظ کرام ہوں گے جنہیں اللہ فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا میری جنت کے درجات یہ سامنے ہیں چڑھتا جا میری جنت کے درجات بلند ہیں اللہ اکبر یہ قرآن پڑھتا جا جنت دیا منزلہ طے کردہ جا جتے تیری آخری آیت ہوئے گی ہوتے اللہ نے تیرے واسطے جنت دا محل تیار کی یہ حفاظ کرام ہے عذاب الہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو میرے محمد کی حدیث سکھاؤ یہ قرآن پڑھنا یہ قرآن پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ دی قسم اے اللہ نے تہانو عذاب جہنم تو بچان واسطے اپنی رحمت نال امت محمدیہ بنایا ہے اور امت محمدیہ نو اللہ نے کلام بھی ایسی عطا فرمائی جڑی کائنات اندر کسے ہور نو نہیں عطا فرمائی اللہ نے کئی ہزار سال پہلے سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ کہو سبحان اللہ فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم اللہ نے کئی ہزار سال پہلے فرشتیاں دے سامنے اے ہوئی سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ اللہ نے فرشتیاں دے سامنے آپ پڑھیاں اللہ نے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی آج کوئی ساڑھے قاری صاحب پڑھن اللہ قاری اقبال صاحب پڑھن سونی آواز نال یا باہروں آنے والے کوئی قاری مکری مکری صاحب پڑھن اللہ اکبر تے بندے آدھے نے انج لگ دا ہے جو میں آسمانہ تو ہی قرآن برس رہا ہے مگر خو کیسا وقت ہوئے گا کہ اللہ پڑھ دے ہوں گے فرشتے سن دے ہوں گے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پھر اللہ نے پڑھا فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ قرآن پاک نو پڑھ دے گئے فرشتے خوش ہو کر کے نالے حیران ہوندے ہیں نالے فرما دینے اللہ اڈی سونی کلام کنو دیں گا سبحان اللہ اڈی سونی کلام آدم نو دیں گا اللہ فرما دینے اللہ آدم نو نہیں دیں گا اللہ ابراہیم نو دیں گا اللہ فرما دینے نہیں ابراہیم نو ہی نہیں دیں گا اللہ اسماعیل نو دیں گا اسحاق نو دیں گا یعقوب نو دیں گا اللہ بنیامین نو دیں گا اللہ یوسف نو دیں گا اللہ اسحاق نو دیں گا اللہ فرما فرشتے پوچھ دے گے اللہ فرما دے گے لا نہیں فرشتے ہو نہیں فرشتے ہو نہیں آخر دے ہوتے فرشتے آ کر کے پوچھ دے خین اللہ جے آدم نو نہیں دیں گا موسیٰ نو نہیں دیں گا صالح تے یعقوب تے شیس نو نہیں دیں گا پھر ایڈا سونا کلام سانو دیں گا نہ کھائیے نہ پیئے نہ کوٹی نہ بلڈنگ نہ مکان نہ جائیداد نہ لوٹ نہ لپوٹ نہ بیوی نہ بچے کچھ نہیں ہر وقت تیری تسبیحات بیان کرنے ہر وقت تیری کو
قدوسیت بیان کرنے ہر وقت تیری حمدہ بیان کرنے ہر وقت تیری ربوبیت بیان کرنے ہر وقت تیری سبوحیت بیان کرنے اللہ پر ایڈا سونا کلام سانو دے گا اللہ فرمائے نے فرشتے ہو تہانو بھی نہیں دیا گا حیران ہو کر کے فرشتے آدھے نے اللہ کوئی ساڑھے نالوں بھی اچھے لوگ ہیں جنہوں تو دے گا اللہ فرمائے نے ہاں فرشتے ہو تو ہاٹے نالوں بھی اچھے لوگ ہیں جنہوں میں اتنا سونا کلام دیا گا اللہ اور لوگ کون قسمتہ والے اللہ فرمائے نے لِعُمَّتِ محمد رسول اللہ میں دیاں گا تے محمد دے امتیانو سبحان اللہ اللہ اکبر میں اتنا سونا کلام امت محمدیانو دیاں گا اللہ اکبر تے فرشتے جنہ دی تعداد اللہ بغیر کوئی نہیں جاندہ فرشتے آسمانہ تے اللہ دے دربار اندر وے کر کے آدھنے اللہ اے اتنا سونا کلام لِعُمَّتِ محمد رسول اللہ محمد دے امتیانو دے گا تے آج دے بعد فرشتے خوش ہو کر کے فرما دینے توبہ لِعُمَّتِهِ توبہ لِعُمَّتِهِ ساڑھی طرفوں اس امت نو مبارک بادیا خون جنہاں نو ایڈا سونا کلام ملن والا ہے آپ وہ خود جنہیں فرشتے کہتے ہیں توبہ تو ہٹے ہوتے اللہ دیا رضا رحمتہ تو ہنو خوشخبریاں توبہ مبارک باد ان لوگانو جن لوگانو ایڈا سونا کلام ملن والا ہے توبہ لِعُمَّتِهِ اس امت نو مبارک بادیاں ہون جنہاں نو ایڈا سونا کلام ملن والا ہے مگر ایک کلام ایسا کلام ہے جنہوں پڑھنے نال انسان دی دنیا بھی بدل جائے آخرت بھی بدل جائے کئی لوگ ایسے جنہ دے کلیجے دے اندر قرآن ہے مگر وہ باخر کنجرہ بڑھ کنجرہ تے اداکاران دیئے خبرہ لیندے پھر دینے مگر کئی لوگ ایسے نے جنہ دے کلیجے دے اندر قرآن ہے اللہ سار سجدے دے اندر رکھ کر کے اپنے اللہ نال گل کر دینے نالے قرآن پڑھ دے خیر قرآن دیئے لمبی آیاتہ پڑھ دے ہوئے پھر رکوع اندر جان دے خیر پھر سجدے دے اندر جان دینے تے سجدے دے اندر جا کر کے اپنے اللہ دا شکر ادا کر دینے دینے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ فرماندے نے اے کوئی لوگوں ہیں جڑے میرے عذاب تو دور کر دیتے گئے خیر اللہ دے عذاب تو کیسے بچیا جائے میرو قرآن پڑھیا کرو میرے محمد دا فرمان پڑھیا کرو انشاءاللہ اللہ تو ہنو اپنے عذاب تو دور کر دے گا بہشت پرین مالک بن جاؤ گے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر تسوی کو حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے جلیل القدر ایسے لوگاں بھی چونہ دا شمار ہے جنہ دیاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں آج ساڑھے مدارس دے اندر پڑھائیاں جاندیاں اور امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اے عرض کرن لگے اللہ اور میں ایک اور تو ہنو گل دساں امام احمد ابن حنبل او اللہ دے برگزیدہ بندیاں وچوں شمار ہے جنہاں نے 99 مرتبہ 99 مرتبہ سوئے ہوئے اللہ کی زیارت کی ہے اللہ کی زیارت عالم خواب میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے 99 مرتبہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی زیارت کی فرمانے لگے اللہ غلطیاں کیسے معاف ہوتی ہیں عذاب جہنم سے کیسے بچا جاتا ہے جب عالم خواب میں تھے اللہ سے پوچھنے لگے اللہ عالم خواب میں اللہ سے پوچھنے لگے اللہ غلطیاں کیسے معاف ہوتی ہیں
کیا میرا نوکر چاکر غلطی کرے، کتنی غلطیاں کرے میں اسے معاف کرتا جاؤں؟ دو سوال کیے۔ پہلا سوال کیا غلطیاں کیسے معاف ہوتی ہیں؟ ہاں، اللہ نے اپنے پیارے بندے کو فرمایا، اے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو بندہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ ویسے ویسے اس کے گناہ معاف کرتے جاتا ہے۔ اور پھر عرض کرنے لگے، میں اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو وہ غلطی کرتا جائے میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی تیرا نوکر، تیرا خادم، تیرا چھوٹا یہ بندے جو آپ کے گھروں میں خدمت گزاری کرتے ہیں، 70 مرتبہ بھی اگر کوئی غلطی کرے تو انہیں معاف کر دو۔ ایسے ہی معاف کرو جیسے تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں 70 گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آؤں اور اللہ فرمائے چل میرے بندیا میں تیرے گناہ معاف کر دیتے خیر، ایسے طرح جویں تو چاہنا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے وے، ایسے طرح تو اپنے تو چھوٹیاں اپنے نوکرانوں، چاکرانوں، غلامانوں معاف کر دیتا کر، اللہ تیرے گناہوں معاف کر دے۔ حضرات یہ عذاب الہی سے بچنے کے طریقے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ کافر رات رکھن واسطے مسجد نبوی دے اندر آ گیا اور کہنے لگا میرے نبی پاک علیہ السلام نو کہ میں تہاڈے کول رات رہنا چاہنا۔ میرے نبی فرمانے نے ٹھیک۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایدے واسطے مسجد نبوی دے اندر بستر لگوایا۔ اے نہیں ہوئی فلانا انخے چھڑو، اگر کوئی یہ شیخ سلیم صاحب خرج میں پڑھتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے عرض کر دائے محمد میں تو آڑے کو رات رکھنا چاہنا۔ میرے نبی فرمانے نے ٹھیک ہے بھائی، مسجد نبوی دے اندر ایدہ بسترہ لگ گیا ہے، اور میرے نبی دیکھ بھی رہے خین کہ مسلمان نہیں ہے، مگر یہ نیکی اس محبت سے، اس جذبے سے کیا کریں اللہ اکبر، غیر مسلم بھی تیری تربیت کو دے کے مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وضع میں خود ہو نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اے ننکانہ شہر تو آڑے قریب ہے، ایتھے تبلیغی جماعت آلے تبلیغ کرن واسطے نکلے، اوتھے سکھاں دی تعداد بہت زیادہ ہے، انہاں دے گھر دے سکھاں دے تے تبلیغی جماعت آلے سکھانوں تبلیغ کرن واسطے جی آؤ اللہ رسول کی باتیں کریں، دین میں ملاوٹ نہ کیا کرو، کاموں میں ملاوٹ نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو۔ اوگو سکھ مسلمان نو کہن لگے، اللہ دی قسم رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، کہن لگے صبح دکانہ تو ہاڑیاں بھی کھل جان گیا، ساڑیاں بھی کھل جان گیا، اگر جیتے مسلمانہ دیا دکانہ وچوں 2 نمبر سودا ملے، مسلمانہ دیا دکانہ چ 2 نمبر چیزاں ملن، ساڑیاں بھی دکانہ کھل جان گیا، ساڑیاں دکانہ چ ویکھو کسے جگہ تو 2 نمبر سودا نہیں ملے گا، کسے جگہ تو 2 نمبر چیز نہیں ملے گی، کسے جگہ تو 2 نمبر اشیاء خرد و نوش نہیں ملیں گی،
یہ مسلمان ہیں جو 2 نمبری کرتے ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم اپنی دکانوں پہ 2 نمبری نہیں کرتے۔ کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم 2 نمبری کر کے کہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں؟ بورڈ اتے لایا خویا دکان تے میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، مگر تلے جہیں 2 نمبر دھندہ کھو رہا ہے، یہ ساری چیزاں اللہ دے عذاب دے قریب کر رہی ہیں۔ خیر اگر بچنا چاہنا ہے اللہ دے عذاب کو لو تے آپ میرے محمد دے قدمہ دے اندر آ جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ٹھیک ہے، بستر مسجد نبوی دے اندر لگا دیتا گیا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے حضور کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ جی بھوک تے لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال بکری دا دودھ چو کر کے دے سامنے پیش کیتا۔ میرے نبی فرمانے نے لے پی، سبحان اللہ، لے پی، اللہ اکبر، اے جلدی نال ایک بکری دا دودھ پی گیا۔ میرے نبی فرمانے نے اور کہنے لگا ہاں دوسری بکری دا دودھ چو کر کے پیایا، اور جی ہاں تیجی بکری دا دودھ چو کر کے پیایا، البتہ 7 بکریاں دا دودھ چو کر کے میرے محمد نے پیایا۔ اللہ تے میرے نبی فرمانے نے بسم اللہ نہیں پڑھیا، جڑا بندہ کافر ہے اللہ شیطان 7 آنتاں بھی چوکھاندہ ہے، مسلمان 1 آنت بھی چوکھاندہ ہے۔ اگر یہ پڑھ لیندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایک بکری دے دودھ نالی رج جانا، مگر ہے کافر، اللہ اکبر تے کافر 7 آنتاں نال کھاندہ ہے، مسلمان 1 آنت تو کھاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے انج ویکھیا کہ بندہ 7 بکریاں دا دودھ پی گیا تے رات دا جدو پچھلا بکر ہویا پھر گڑبڑیشن شروع ہو گئی، اللہ اکبر، سارا بستر گندیا کر دیتا، اور ہن اس ڈر تو صبح فجر خون تو پہلے نس گیا کہ اگر میرے محمد آ گئے ویکھن گے کہ اللہ بسترہ گندہ ہو گیا ہے، ازواج متخرات دے گھر وچ آیا خویا بسترہ گندہ ہو گیا ہے، مینوں مارن گے، لڑن گے، جھگڑن گے، اللہ اکبر، چوک جلی بسترہ تے نس چلیے۔ اے بندہ جلدی نال نماز فجر تو پہلے اپنا اللہ اکبر تلوار بھی ہوتے چھٹی تے نس گیا، ادھروں میرے نبی علیہ السلام آ گئے تے میرے نبی ویکھ دے خیر کہ ایدہ بستر اسے طرح گندہ، اللہ بدبودار بستر ہے۔ اللہ تے میرے نبی فرمانے صحابیو لیاؤ پانی، اللہ تے میرے نبی اس کافر دا بسترہ آپ دھوندے پھر دے خیر، اللہ اکبر، تے دا تلوار اسے جگہ تے رہ گئی، تلوار واپس رہن واسطے آیا، ویکھیا تے میرے نبی ایدہ گندہ کیتا خویا بسترہ آپ دھورے نے۔ اللہ تے میرے نبی علیہ السلام والے ویکھدا ہے کہ میرے نبی انج میرے نبی نے ہوتے والے ویکھیا، نہ میرے نبی مندہ بول دے خیر، نہ میرے محمد دے نال آکھ دے نے ان کے میں کیتا، نہ میرے نبی صحابہ نو آکھ دے خیر صحابیو دھوو دا بسترہ، نازواج متحرات نو آکھیا ہے میرے نبی دا بسترہ اپنے مبارک خطانال اللہ خین مبارک خطانال صاف کر رہے نے۔ اللہ اکبر، تے میرے نبی علیہ السلام والے کافر ویکھ دا رکھا آدھائے اوہو، تے میرے نبی علیہ السلام نو ویکھ کر کے آدھائے محمد تسی اپنی ازواج نو نہیں کہا آپ دو رکھو۔ میرے نبی فرمانے نے کوئی حرجہ نہیں ہے، تو ساڑا مہمان ہے، مہمان دی تکریم کرنا، عزت کرنا، اللہ اکبر، دا میں آپ لوگاں نو حکم دینا، تو ساڑا مہمان ہے، میں تیری عزت کیوں نہ کرا، میں تیری تکریم کیوں نہ کرا۔ اللہ اکبر، تے میرے محمد کریم علیہ السلام دے ایس اخلاقان کریمہ نو ویکھ کر کے بڑا ہی متاثر ہویا ہے۔ ویکھ دارے خاتے میرے نبی نے
ایک بار نہیں فرمایا تو سڑا نقصان کر چلے ہیں نانا. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ محمد دیس نے کنو قبول فرما رہے, اللہ محمد دیس نے کنو اپنی بارگاہ خندر شرف قبولیت نال نواز دے. لوگو اپنے مہمانہ دی عزت کریا کرو, مہمانہ دی تکریم کریا کرو. جڑا مہمان آوے او دی عزت کرنا تکریم کرنا اللہ دا حکم ہے, اللہ دے رسول دا حکم ہے. میرے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مہمان دی عزت نہیں کردا نہ دا اللہ تے ایمان نہ اللہ دے رسول تے ایمان ہے. اپنے مہمان دی عزت کریا کرو, توقیر کریا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ اکبر کے مہمان کی عزت کرنا اللہ رسول کی محبت کے مترادف ہے. ایسے سمجھو کہ جس نے اپنے آئے ہوئے مہمان کی عزت کی ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے. اللہ رسول سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ کرتے ہیں, مگر مہمان نو ویک کر کے بوئے بند نہ کر دیتا کرو. اور یہ خونے فلانے گھرے آیا ہے تو ساڑھے گھرے بھی آنا ہے, اس تو پہلو اسی جلی بسترہ چکی ہے تو ٹور چلیے. آپ پہ ویکھے گا کہ اور دوجے چاچے دے گھر ہے ان ساڑھے گھرے بھی آنا ہے. ہاں اس تو پہلے ہی نکلیے دڑک وٹیے. مہمان دا انتظار کریا کرو. جتنی دیر مہمان دا انتظار کرو گے اللہ ان لمحات نو بھی تیرے واسطے نیکیاں شمار کریں, نیکیاں لکھن گے. او مہمان دی اللہ اکبر انتظار کر رہا ہے. اور دوجی گلے ہے کہ گناہ وچوں سب تو بڑے گناہ ان گناہ وچ غیبت ہے, چغل خوری ہے. اکثر جدو رشتہ دار آپس بیٹھ دینے, شیخ صاحب اکثر جدو رشتہ دار آپس بیٹھ دینے ایک دوجہ دی غیبت کر دینے, چغلیاں کر دینے. اور یہ فلانا انج ہے پتہ نہیں لگیا فلانے انج کرتا ہے. اللہ دی قسم غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے اور عذاب قبر دا باعث ہے. عذاب قبر دا باعث ہے. اللہ دی جو قبر عذاب ہوئے گا انہاں وچوں اکثریت عورتاں ہیں اور عورتاں وچوں اکثریت ان لوگاں دی ہے جڑے غیبت کر دے سن, چغل خوریاں کر دے سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ تعداد جہنم دے اندر عورتاں دی ہے. وجہ کیا ہے؟ اے عورتاں تے اپنے خاندانوں میں معاف نہیں کر دیاں, اپنی خاندان دیاں وہ جدوں نہیں آئیں میں اتنے ویکھے ہی کچھ نہیں. اپنے رشتہ داروں کہیں او میں تے بس ڈنگ ٹپا رہی ہاں. ہٹ جاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جنہاں نو کرو گے تے اللہ 5 عذاب مسلط کرن گے. 5 گناہ دے بدلے 5 اللہ دے عذاب آن گے. ان عذاب الہی سے بچنا کیسے ہے؟ اس کی تدابیر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جدو قوم سب سے پہلا گناہ سنیے, جب قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرے گی, جب قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرے گی پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیا آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان پر دشمنوں کو مسلط کر دوں گا. انہاں تے دشمن مسلط ہو جان گے. آج ویکھو ساڑی گورنمنٹ دا کی حال ہے, ساڑے سیاسی لیڈراں دا اللہ معاف کرے کی حال ہے. وہ تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرنے سے عذاب ہے. اللہ کی قسم یہ بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے. بس ووٹاں دیو جو مرضی کرو, انجو یہ ہو جائے گا وہ بات جو پہچان دے نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, میرے پیغمبر نے فرمایا جب اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے جائیں
پھر اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ آج اللہ اکبر امریکہ کا صدر کوئی نعرہ مارے، پاکستان دیا لتاں پہلے ہی کمبر لگ جاندیاں ہیں، حالانکہ مسلمان تے او مسلمان خین کہ انہاں دے نعرہ تکبیر اندر بڑی طاقت ہے۔ جدو بندہ اللہ اکبر آکھدا ہے، اللہ دا نام لے کر کے کیسر و کسرا دیا حکومتاں کمبل لگ جاندیاں سن۔ ایک وقت ہو سی مگر آج کیا ہے؟ اللہ اکبر نہ مسلمانوں اپنے آپ تے اعتماد ہے۔ اللہ اکبر ایک غیرہ دیا جولیاں دے اندر بیٹھ کر کے اللہ اکبر لوگاں دیا اپنی غیبتاں چغلیاں یہ ہے وہ ہے۔ یاد رکھو اللہ خنال کیتے ہوئے وعدے پورے نہیں کرو گے، اللہ دی طرف عذاب مسلط ہوئے گا۔ اور دوسری گل میرے محمد نے فرمایا، جدو قوم قرآن نو چھڑ کر کے اپنے فیصلے، اللہ اکبر، جدو لوگ قرآن نو چھڑ کر کے اپنے فیصلے اپنی ذات نال کرن لگ جان گے، اللہ دے قرآن نال فیصلے نہیں کرن گے، اللہ دا قرآن پڑھ کر کے فیصلے نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر، میرے محمد نے فرمایا میں نہ تے غریبی مسلط کر داں گا۔ یاد رکھو جڑا قرآن نو چھڑے گا اللہ خود تے غریبی مسلط کر دے گا۔ اے برکتاں تے اللہ دے قرآن نال مل دیا خیر، اے بہارا اللہ دے قرآن نال مل دیا ہے، اے عظمتاں اللہ دے قرآن نال مل دیا ہے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن دے ذریعے اللہ قوماں نو بلند کردہ ہے، اور ایسے قرآن نال قوماں دی زوالیت ہوندی ہے۔ جڑا قرآن نو چھڑدا ہے اللہ خوش نو زوال کر دینا ہے، اور دوتے زوال آ جانا ہے۔ جڑا قرآن پڑھدا ہے اللہ اکبر قرآن دیا باہر آ جاندیاں خین۔ اللہ دوجا گناہ ہے، فرمایا جڑی قوم قرآن نو چھڑ دے وے اللہ دے اتے غریبی مسلط کر دے وے گا۔ اللہ اکبر قرضے لے جان گے مگر پوریاں نہیں پہن گیا۔ اے اللہ دے قرآن نال فیصلے نہیں کر دے، انہاں دے فیصلے دے اندر اللہ اکبر بخر دے فیصلے مسلط ہیں۔ اے اللہ دے قرآن نال فیصلے نہیں کر دے، اللہ فرماندے نے غریبی مسلط کر دیا گا، انہاں تے غربت آ جائے گی۔ اللہ اکبر غربت نال پھسل دے کھوئے جان گے، اللہ اکبر غربت مسلط کر دیا گا۔ قرضے لے جان گے مگر پوری نہیں پے گی۔ اللہ اکبر اہلیاں نے پاکستان کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ساڑیاں بار قرآن نہ لا دے وے، اللہ ساڑا دل قرآن نہ لا دے وے، اللہ ساڑا دل قرآن نہ لا دو۔ اللہ اکبر سی گناہگار ضرورا مگر تیرے محمد دی امت آ، اللہ ساڑا دل قرآن نہ لا دے۔ آمین کہو، اللہ ساڑا دل قرآن نہ لا دے، اللہ ساڑیاں بہارا قرآن نہ لا دے۔ آمین کہو، اللہ ساڑیاں بہارا قرآن نہ لا دے۔ تیجا فرمایا جدو لوگاں دے اندر بے شرمی بے حیائی عام ہو جائے گی، جدو شرم و حیا دا جنازہ نکل جائے گا، فرمایا اس قوم تے پھر میں بیماریاں مسلط کراں گا۔ آج دیکھیں ہر دوسرا تیسرا فرد بیمار ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کرونا وائرس ہر طرح کی نعمتیں ہوتے ہوئے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے بڑا اور اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ جی شوگر ہے، فلانی شے بھی بند ہے، فلانی بھی بند ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ چیز نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے۔ یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ کہ ہم میں بے حیائی عام ہے، ہمارے معاشرے میں شرم و حیا نام کی چیز کوئی نہیں ہے، بہن کا احترام نہیں، بھائی کا احترام نہیں، اللہ اکبر والدہ کا احترام نہیں، والد کا احترام نہیں ہے، عزت چھن گئی ہے ہم میں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تو اپنی یہ بیٹیاں کیا غیروں کی بیٹیوں کو بھی بیٹیاں نہیں سمجھتے، اپنی بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں سمجھتے، چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کتوں کی طرح ہم ایک دوسرے کی طرف ایسے آنکھیں نکال نکال کر کے دیکھ رہے ہوتے۔ یہ بے حیائی بے شرمی جب عام ہو جائے اللہ فرماتے پھر میں ان میں طرح طرح کی بیماریاں مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے وبا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں جلد اس بیماری سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔
بیماریوں کو اللہ جلد چھٹکارا نصیب فرمائے، مگر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں حیا پیدا کریں، ہم اپنے آپ میں حیا پیدا کریں۔ فرمایا جب حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جدو بے حیا بندہ ہو جائے، جو مرضی کردہ پھرے، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح فجر دے بعد 3 دفعہ، پھر مغرب دے بعد 3 دفعہ دعا پڑھ لیندہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 دفعہ صبح فجر دے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کر کے، پھر مغرب دے بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کر کے اول آخر درود پڑھ لوے تے بہتر ہے۔ اگر یہ دعا پڑھ کے اپنے جسم تے پھونک ماردہ ہے، اپنے جسم تے ہاتھ پھیر لیندہ ہے، اللہ ہر قسم دی بیماری تو انہوں محفوظ فرمائے گا۔ مگر ہم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ کے عذاب ہم پہ رگڑ رگڑ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، طہر رحمت اللہ علیہ، آخری بات عرض کریے ختم کریے، امام مالک امام ابن دینار رحمت اللہ علیہ، امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا دور ہے، ایک بی بی فوت ہو گئی، انہوں دفن کرن واسطے لے جا رہے ہیں، یہ کفن دفن دا انتظام ہو رہا ہے، جدو ایدی قبرچ انہوں اتارن واسطے ایدہ سگا بھائی اتریا ہے، سگا بھائی میں عرض کرن لگا کہ ایک چھوٹے چھوٹے گناہ سی جدو اپنے عزیز و قاربچ رشتہ دارچ، اپنے چاچیاں بابیچ، اپنے بہن براوچ، اپنے عزیز و قاربچ بیٹھے ہونے اے گناہ غیبت چغلی اے اسی سمجھنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دی دورچ بی بی فوت ہو گئی تے انہوں قبرچ اتارن لگے، جدو قبرچ اتاریا اتے مٹی پا دیتی، اے واپس آ رہے نے تے اے دے بھائی دا پرس جدے چودیاں پیسے وغیرہ سن یا کوئی دوسریاں چیزاں سن، اے دوران دفن جدو دفن کرن لگے او دی او قبرچ ڈگ پیا، انہوں ضرورت سی جا کے انہوں نے مسائل پوچھے کہ اب کیا کیا جائے، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ قبر کشائی کر لیں، قبر کشائی کر کے وہ اپنے کاغذات جو ہے ضروری، ابھی کون سا زیادہ وقت ہوا ہے، چند منٹوں کی بات ہے، آپ قبر کشائی کر لیں۔ جب قبر کشائی کی گئی، یہ سگا بھائی جدو انہیں اپنی بہن دی قبر الویکھیا، قبر کشائی کیتی گئی، ایدہ سارا سینہ آگ نال جکڑیا ہویا، آگ دے سینے نا جکڑی ہوئی ہے، بجائے کٹنے دے انہوں نے جلدی نال او دے اتے مٹی پا دیتی، اور دوڑتا ہویا اپنی ماں کو لا گیا، اماں مینوں دس میری بہن کیڑی غلطی سے کیڑا گناہ سی جڑا میری بہن کر دی سی، میری بہن تے اللہ دے عذاب وچ مبتلا ہے۔ یہ دیکھو دنیا میں یہ اللہ نے دکھا دیا ہے، یہ نشان عبرت ہے تیرے لیے میرے لیے۔ اماں دسو میری بہنچ کیڑا گناہ سی، کیڑی غلطی سی جے بھی وجہ کر کے اللہ دے عذاب اندر مبتلا ہے۔ ماں کہنے لگی پتر نہ پوچھتے چنگا ہے، اور نہ جی اماں جی منو دسو۔ ماں کہنے لگی اگر پوچھنا ہی چاہنا ہے تو پھر سن لے، ایک گناہ تیری بہن اندر
وہ یہ سی کہ نماز نو او دے وقت تے نہیں سی پڑھ دی، بس ایویں دو چار اکٹھیاں یا پڑھ دیا، مغرب زور اثر مغرب یہ وہ بس ٹھیک ہے۔ اور دوجا گناہ ایسی کہ جدو رات ہو جاندی سی نا ایک کن لا کر کے گوانڈیاں دیاں گلاں سن دی سی، کہ گوانڈیاں دیاں کی گلاں کن سنی کر دی سی، کن لا کر کے گلاں سن دی سی، انہاں دیاں گلاں سن کے اللہ اکبر پھر بار جا کے لوگاں بیان کر دی سی۔ اس چغل خوری کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے اللہ نے عذاب قبر میں اس کو مبتلا کر دیا ہے۔ لوگو چغل خوری نہ کیتا کرو، غیبتہ نہ کیتا کرو۔ اللہ اکبر، چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھو جو گناہ اللہ کے دربار میں ہے وہ چاہے سخی کرے پھر بھی اللہ کے دربار میں پکڑا جائے گا، وہ حافظ قرآن کرے تب بھی پکڑا جائے گا، وہ شہید کیوں نہ کرے اللہ کے دربار میں عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں دی وجہ تو جہنم نو سب تو پہلے بھڑکایا جائے گا، جہنم نو سب تو پہلے بالیا جائے گا۔ حالانکہ حافظ قرآن ہو ہے، اللہ اکبر جدے سینے قرآن ہے، قرآن پڑھتا جائے گا، جنت دیاں منزلہ پڑھتا جائے گا، مگر ایک قرآن اگر اس کر کے پڑھیا ہے کہ میں پڑھنا تے لوگ کہیں واہ جی واہ تے بہت بڑا قاری ہے، دکھلاوے کا عمل نہ کیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اکبر اس حافظ قرآن کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، جو اس وجہ سے قرآن پڑھتا ہے، لوگ کہیں بہت بڑا حافظ ہے، لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے، آہا اس کی آواز میں اللہ اکبر وہ دور دور تک اس کے ذہن میں خو مجھے لوگ حافظ قرآن کہے، میری آواز سن کے لوگ حشش کرے، میری آواز سن کے لوگ واہ واہ کرے، میری آواز سن کے لوگ تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو جائیں، ایسے بندے کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے 10 میرے واسطے کی کیتا ہے، اللہ میں تیرے واسطے کئی سال قرآن پڑھتا رہا، اللہ میں تیرے قرآن دی دعوت شرق اندر غرب اندر شمال اندر جنوب اندر، اللہ کوئی تھا ایسا نہیں چھڑے آخ جتے تیرے قرآن دی دعوت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بولنا ہے اور بے ایمانہ جھوٹ بولنا ہے اللہ دے دربار اندر، کذبتا جھوٹو میرے چھوٹے چھوٹے چھندے نوجوانوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اگر قرآن پڑھتے خودے قرآن اللہ دی رضا واسطے پڑھیا کرو۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے حفاظ نو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو، اپنی معصوم کلیاں نو ایک گل انشاءاللہ عرض کرنا چاہنا، اے میری نصیحت جانو میرے سہنیوں، میرے چھندیوں، میرے بچیوں، اللہ دے قرآن نو اس کر کے پڑھیا کرو کہ دے پڑھنے نال اللہ راضی ہوئے گا۔ اللہ اکبر نہ کہا کرو میں قرآن پڑھاں گا واہ واہ ہوئے گی پلا کے گا واہ 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 واہ، نہیں نہیں، اس کر کے قرآن پڑھیا کرو کہ میں قرآن پڑھاں گا اللہ خوش ہوئے گا، میں قرآن پڑھاں گا جنت دے درجات منوخ ملن گے، میں قرآن پڑھاں گا اللہ راضی ہوئے گا۔ اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھیا کرو، وگرنہ ایسے خفاد جنہ دی آوازاں کوئل دی طرح چمک دیا، اللہ آوازاں کوئل دی طرح بول دیکھے نہیں لگتا ہے، کوئی بول دا ہے مگر انہاں دے دل اندر اللہ دی رضا شامل نہیں ہے۔ بس میں لوگ سانو کہیں اور یہ دے بہت بڑا حافظ بہت بڑا قاری ہے، یہ دے بہت بڑے چرچے ہیں، اللہ دے دربار اندر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان گے کی تاخ میرے واسطے، اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، میں قرآن پڑھاندہ رہا، میں قرآن سکھدا رہا، میں بعد اندر قرآن سکھاندہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بولنا ہے، فرشتیوں پکڑو خینو جہنم دے اندر سڑ دیو، ایتے بدبخت اس کر کے قرآن پڑھدا سی، لوگ کے خین کے واہ واہ اے بہت بڑا قاری ہے، لوگ کے خین واجی واہ اے دی آواز بڑی سونی ہے، اللہ اکبر خوش ہوندہ رہا۔ اللہ فرمان کے دنیا دے اوپر تینوں دا عجر
مل گیا مال پیسے اکٹھا کر لیا روپیے اکٹھے کر لے جیباں بھر لیا مگر اللہ دے دربار اندر ایسے حافظ قرآن دا کوئی اللہ دے دربار اندر اجر نہیں ہے جو اپنی شہرت واسطے قرآن پڑھتا ہے اپنی شہرت واسطے قرآن پڑھانا ہے اللہ اکبر پکڑیا جائے گا جہنم دے اندر چھوڑ دیتا جائے گا اللہ اکبر ادھر ویکھو سخی آ گیا ہے اللہ پوچھن گے ہاں میرے واسطے کی کر کے آئے اللہ میں اپنا مال دن نہیں ویکھیا اللہ میں تیرے راستے خرچ کرتا رہا اللہ میں رات نہیں ویکھیا غریباں یتیماں مسکیناں تے بے وگان دے سرا تے خرچ کرتا رہا اللہ فرمان کے کذبتا جھوٹ بولنا ہے تو تے اس کر کے خرچ کرنا سے لوگ کہن گے یہ فلانا تے بہت بڑا سخی ہے اللہ اکبر دے چرتے دور دور تک خیر اللہ اکبر دیا شہرتا دور دور تک خیر دیا شہرتا شرق و غرب تک خیر دی لوگ پورے شہر اندر دا چرچا ہے فلانا بندہ اینجدہ ہے فلانا بندہ تے بہت بڑا سخی ہے اللہ فرمان گے میرے دربار اندر ایسے سخی واسطے کوئی اجر نہیں ہے پڑھو فرشتیوں پڑھو جہنم اندر سڑ دیو ایسی سخاوت سے بچو ایسے خرچ کرنے سے بچو اور جی میں ہونے انج کیتا ہے میرا اعلان کرو فلانے نے انج کیتا ہے میرے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے بہترین سخاوت وہ ہے جو چھپ کے کی جائے ہاں منگیا ہے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے صحابہ نے اٹھ کر کے کیتا ہے مگر صحابہ دی نیت دے اندر شک نہیں سی اگر شک ہوئے نیت دے اندر کہ میں ہن پیسے 10,000 20,000 50,000 لاکھ دینا ہے تو میرا اعلان کیتا جائے لوگ محلے کہنا ویکھے ہی فلانے نے آج لاکھ روپیہ مسیطے دیتا ہے اور فلانے نے آج 50,000 روپیہ مدرسے نے دیتا ہے شہرت ہو جائے شام تو پہلے لوگ کہنا بہت بڑا سخی ہے سیٹھ ہے ایسے بندے نو معاشرے دے اندر سیٹھ تے کہہ دیتا جائے گا سخی تے کہہ دیتا جائے گا مگر اللہ دے دربار اندر ایسی سخاوت دی اللہ نو ضرورت نہیں ہے جڑی لوگوں دی خوشنودی واسطے کرے اللہ دی رضا واسطے نہ ہوئے فرمایا جائے گا کذبتا جھوٹ بولنا ہے میرے واسطے کی تو سخاوت کی تیا تو تے سخاوت اس کر کے کردہ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے تو بہت بڑا سخی ہے ان لوگوں نے تینوں کہہ دیتا ہے میرے دربار تیرے واسطے کوئی اجر نہیں ہے پکڑو فرشتیوں جہنم چھوڑ دیو انہوں جہنم چھوڑ دیتا جائے گا ہاں جی شہید آ گیا ہے ہم آئی میرے واسطے کی کر کے آئے اللہ جانی تے سی جانی تے سی سب تو عزیز مال دولت یہ وہ آل اولاد سب کچھ پیچھے میں تے اپنے خون دا آخری قطرہ تیرے دربار اندر بہایا ہاں اللہ میں شہید ہو کر کے تیرے دربار چاہیا اللہ فرمان کے نائی کذبتا جھوٹ بولنا ہے تو تے شہید اس کر کے ہوئے لوگ کہیں گے پیچھے مثالہ دیں گے ایتے بہت بڑا بہادر ہے ہاں ایتے بہت بڑا جری ہے بہادر ہے اللہ اکبر لڑدا لڑدا کئی کافرانال کلہ ہی لڑتا ہے وہ جی میں دیکھو میرا سینہ کتنا چوڑا ہے اللہ اکبر اے لوگ جنہوں کہیں دے رکھے اے فلانا بڑا بڑا اللہ اکبر اے دی خیدہ سینہ بڑا چوڑا اے دی تلوار نیام میں نہیں رہن دی اے کئی کافروں نو ماردہ ہے بڑا بہادر ہے بڑا جھری ہے لوگاں نے کہہ دیتا میرے دربار حالانکہ شہید ہو گئے جڑا اللہ دی رضا واسطے شہید ہوئے اللہ دی قسم دے خون دا قطرہ زمین تے پہلے گردہ ہے اللہ بہشتے بری دے اٹھے دروازے دے واسطے پہلے کھول دیں دے خیر ایتا قطرہ خلے زمین تے گریا اللہ نے بہشتے بری دا مالک بنا دیتا اللہ اکبر دو قطرے اللہ نے انجی بڑے پسند خیر ایک قطرہ شہید دا خون والا یہ دولے زمین تے نہیں گردہ اللہ خدے واسطے دے گناہ سارے معاف کر دیں دے خیر انہوں بہشتے بری دا مالک بنا دیں دے خیر دوجا قطرہ خوف خدا دی وجہ کر کے انسان دی اکوی چوٹ ٹپک دا خیر
ہے ہلے او قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا اللہ فرما دے نہ رو میرے بندیا نہ رو میرے بندیا میں تیرے گناہ سارے معاف کر دیتے خین اللہ اکبر قطرے کنی عظمتہ والے مگر جے بخن اللہ دی رضا واسے لوگ نہ دی خوشنودی واسے نہ بہن اللہ دی رضا واسے بخن اللہ دی قسم شہید آگیا ہے اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بولنا ہے فرشتیوں پکڑو انہوں جہنم دے اندر عذاب الہی دے اندر ایک شہید مبتلا ہو گیا ہے عذاب الہی دے اندر اللہ اکبر ایک قاری مبتلا ہو گیا ہے عذاب الہی دے اندر ایک سخی اللہ اکبر مبتلا ہو گیا ہے کیوں انہاں دے عمل صرف دکھلاوے دے عمل سن انہاں دے عمل اللہ دی رضا واسطے نہیں سن میں اپنے ویرانوں کہاں گا کہ اللہ دی رضا واسطے عمل کریا کرو اپنے عمال اندر دکھلاوا نہ دیتا کرو اور یہ میں کرانگا اشتہار چھپ جان گے اللہ اکبر فلانا بڑا سخی ہے فلانا بڑا شہید ہے اللہ فلانا بڑا حافظ دے کاری دی آواز بڑی فلانی اور دور دور تک ہے نوائی اپنے قرآن نویس کر کے سینے دے اندر سماؤ کہ قرآن اللہ دی کلام ہے میں پڑھاں گا ایدہ ثواب میرے ابو نو ہوئے گا ایدہ ثواب میری اماں نو ہوئے گا ایدہ ثواب میرے رشتہ داران ہوئے گا اللہ دی قسم 10 افراد ایسے جنہاں دے ہوتے جہنم واجب ہو گئی ہوئے گی اے آپ دے قرآن اٹھے گا کہے گا اللہ میں اس وقت تک بہشت بری نہیں ہو جانا جب تک میرا ابا جنت دے اندر نہ چلے آ جائے اللہ اے آپ دے قرآن جنت دے اندر اے ابا جہنم دے اندر مگر اے آپ دے قرآن کھڑا ہو گیا اور اللہ نو عرض کرے گا اللہ میں اس وقت تک بہشت بری نہیں ہو جانا جب تک میرا ابا بہشت نہیں جائے گا جب تک میری اماں بہشت نہیں جائے گی اللہ فرمان گے اوہ میرے بندیا او قرآن پڑھنے والے حافظہ اور قرآن نو سینے دے اندر بہان والے قرآن نو سینے دے اندر رجان والے کی چکھنا ہے اللہ چاہنا ہے خویا میرے ابے دے گناہ معاف کر دے اللہ میرے ابے نو میرے نال بہشت بری ٹور دے اللہ فرمان گے اے صاحب دے قرآن دی سفارش منی جائے فرشتے اخلے آوے دے بے نو جہنم وچوں کٹ کے اے دے بے نو جہنم وچوں کٹ کر کے اے دے نال بہشت بری ٹور دیتا جائے گا اور لوگوں اپنے بچیاں نو پی ایچ ڈی کرواؤ ضرور کرواؤ اپنے بچیاں نو ایم اے کرواؤ ضرور کرواؤ اپنے بچیاں نو ڈاکٹر بناؤ ضرور بناؤ اپنے بچیاں نو انجینئر بناؤ ضرور بناؤ مگر ایک بچہ تین دا بھی کھونا چاہیے ہے اے سارے بچے تیری دنیا بنا دین ایک بچہ ایسا کھوئے جڑا تیری آخرت بنا دے وے اے کہے اللہ میں اس وقت تک بہشت نہیں ہو جانا جب تک میرا ابا بہشت نہیں جائے گا جب تک میری اماں بہشت نہیں جائے گی اللہ فرمان گے ہاں آپ دے قرآن دی سفارش نو من کر کے اللہ اے دے ابے نو بھی جنتی بنا دیں گے اے دی اماں نو بھی جنتی بنا دیں گے قرآن 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 پڑھو قرآن پڑھاؤ مگر اللہ دی رضا واسطے عذاب الہی تو بچو گے اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ قرآن دے قاریاں نال محبت کریا کرو قرآن پڑھنے والے نال قرآن پڑھانے والے نال محبت کریا کرو مگر اس پر محبت دے اندر دکھلاوا نہ کھوبے اللہ دی رضا ہوئے اللہ دی رضا واسطے جڑا عمل کرو گے اللہ دی قسم ہو تیرے واسطے اس دنیا تے بھی محبت دا پیغام بن جائے گا نجات دا ذریعہ بن جائے گا اور آخرت تے ہے ہی ان لوگاں واسطے جڑے لوگ اللہ دی رضا واسطے عمل کردے ہیں عذاب الہی سے بچنے کے لیے صدقہ ضروری ہے صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بندے تے کوئی پریشانی آ جائے صدقہ کرے اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ بکرا ہوئے صدقہ 10,000 روپیہ ہی ہوئے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا صدقے حضور میرے کول کوئی شے نہیں ہے میں صدقہ کنا فرمایا کسی نال مسکرا کے ملو یہ بھی صدقہ ہے پھر کہو اللہ مال نہیں ہے فرمایا کسی نال ہنس کے مل لائے تیرا ہنس کے ملنا بھی بولو نا تیرا ہنس کے ملنا بھی صدقہ ہے رستے میں جا رہا ہے پتھر
پتھر نظر آ گیا یار اس پتھر نال کوئی بڑھا بندہ پچھوں آندا ہویا وہ دا ٹھڈا لگ کے ڈگ نہ پوے انہیں وہ پتھر چوک کے سائڈ تے کر دیتے نے اللہ فرماندے نے صدقہ ہے رستے کسے بزرگ نو سڑک پار کرا دیو صدقہ ہے اللہ دی قسم ہے ویکھو اے شبرات دی رات جنہوں لوگاں نے شب برات دا نام دیتا ہے میں انہا سڑک پار کلاؤ تے ساڑھے آج کل دے بال وہ بابا لب دے نے کہ ان بابا مسیتوں نکلے تے اسی بامبے دے پیریں چھٹیے تے بابا گالاں کھڑ دا جائے اور بابے وڑے نے مسیتہ انہوں نے یہ ڈارے کہ کتے پتہ نہ چڑھ جائے اللہ دے بندے پتے شتے کوئی نہیں دے چڑھ دے انہوں نے یہ ڈارے کہ آج دی رات کتنے پتہ نہ چڑھ جائے وہ مسیتوں نے نکل دے بچے مسیت دے باہر کھلوتے بابے اور اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ بابے اور باہر نکلن گے اینا دیاں لتاں چ بمب سٹاں گے تے پھر ہی کوئی ہلا گلا ہونا ہے اللہ اکبر اے بابے دا انتظار کر رہے ہیں ہن بابا مسیتوں باہر نکلے ہے تے آ گیا بچیاں دے قابو کوئی ادھروں چھکدا پیا کوئی ادھروں ایک نے بمب پھاڑ کے تے بابے دی توتی سٹتا ہے تے بابے ہوری وہ ساری رات عبادت کر دے رہے نے تے باہر جا کے جدو بابے نے اب تیری انج کیتا تے تیری انج کیتا پھڑیا انہوں تے سارے عمال کیتے حالانکہ انج دے عمال جنہیں اللہ رسول دا حکم نہیں ایسے عمال بدعات ہیں بدعات سے بچا جائے ایک لت تے کھلو کے عبادت کرے بندہ کہے میں بڑی عبادت کرنا اللہ دی قسم او دا اجر ہی نہیں کیوں میرے محمد نے ایک لت تے کھلون تو منع فرمایا میں ایک لت تے کھلو کے عبادت کرا حالانکہ کام مشقت آلا ہے اللہ فرماندے نے میں تینوں دو دیتیاں نے تو ایک لت تے کھلوتا ہے آدھا دھوپ میں آدھا چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو میرے محمد نے منع فرمایا ہے فرمایا تیری طبیعت خراب ہو جائے محمد گوارا نہیں کرتا ادھا توپچ بیٹھا ہوئے ادھا چھائیں بیٹھا میرے نبی نے منع فرمایا نہ بیٹھا کرو حضرات گلاں کرن تے لکھ گلاں نے مگر اس ہر گل دا ایک ہی گل ہے کہ جیڑا عمل کرو وہ خالصتاً اللہ دی رضا واسطے ہونا چاہیے تاجو اس دنیا تے بھی عذاب الہی تو بچ جاؤ آخرت دے اندر بھی اللہ اپنی رحمت فرمائے عذاب الہی تو محفوظ فرمائے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب